السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جن کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے زندہ رہے؟ اس واقعے میں ہم ان عظیم ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا قرآن پاک میں نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تاریخ میں اسوری قوم ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا، جو بخت نصیر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس وقت درائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اشور کے بادشاہ نے نینوا میں ایک دیوتا کے نام پر مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی۔ ایک وقت آیا جب یہ چھوٹا سا علاقہ نینوا ایک شاندار سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقوں میں لہلہاتے کھیت تھے۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا کر رکھے تھے۔ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک عالیشان شہر تھا۔ اشوریہ دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور یہ لوگ اس کو خدا کا درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس اشودر دیوتا نے اپنے لوگوں کو بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت نینوا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس دور میں ان کی رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ارشاد ربانی ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ہوئی ہوتی نہ کوئی ایسی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام نہ آتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ختم کر دیا اور ایک وقت تک انہیں استعمال کرنے دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد ربانی ہے، وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذوالنون علیہ السلام جب وہ چل دیے غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کچھ گرفت نہ کریں گے، تو اس نے پکارا اندھیرے میں، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی۔ تو ہم نے اس کی پکار سنی اور نجات عطا کی، اور مومنوں کے لیے ایسی ہی نجات ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات کی آیات میں ارشاد ہے، آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 148 تک، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی جانب، پھر قرعہ اندازی میں نام نکلا اور دھکیلے ہوئے گئے، بس انہیں مچھلی نے نگل لیا، یہاں تک کہ وہ خود کو ملامت کرتے رہے۔ تو اگر وہ پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو پڑا رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں جب تک کہ لوگ اٹھائے جاتے، پھر ہم نے اسے کھلے میدان میں ڈال دیا کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اگائی کدو کی بیل، اور ہم نے بھیجا تھا 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی جانب، پس وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک عرصے تک برتنے دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ القلم آیت نمبر 48 تا 50 ارشاد ربانی ہے، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ بس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا، اور اس مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے۔ جب اس نے پکارا، جب اس کا دل گھبرایا، اگر اس کی خبر کو اس کے رب کی نعمت نہ پہنچتی تو ضرور پھینک دیا جاتا۔ میدان میں الزام لگا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اپنے نیک بندوں میں سے۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو تمام قوم نے جھٹلا دی اور اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عرصہ دراز تک انہیں سمجھاتے رہے۔ تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی۔ لیکن جب ان کے رویے میں کچھ تبدیلی واقعہ نہ ہوئی تو انہیں خبردار کرتے ہوئے کہ 3 دن بعد ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوگا، شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے باہر چلے گئے تو قوم سمجھ گئی کہ اب ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ نبی کو تکلیف پہنچانے پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ عز و جل کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ قوم کے سارے مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں
سب گریہ وزاری میں مشغول رہے، جانور اور ان کے بچے بھی چیختے چلاتے رہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی گریہ وزاری کو قبول کیا اور جو عذاب ان پر مسلط ہونے والا تھا وہ ٹال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اپنے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، ہوئی ہوتی نہ کوئی ایسی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام نہ آتا، یعنی دین اسلام سے قبل کوئی ایسی بستی یا شہر نہ ہوا تھا جو سارے کا سارا راہ راست پر آیا اور ایمان لایا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے یوں فرمایا سورہ سبا میں آیت نمبر 34 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اور انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کی جانب کوئی ڈر سنانے والا، وہاں کے اسودہ حالوں نے کہہ دیا کہ تم جو لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اس لیے ارشاد ربانی ہے، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ختم کر دیا اور ایک وقت تک انہیں استعمال کرنے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہو گئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، ان کی ہدایت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے 40 سال قوم پر محنت کی لیکن قوم ایمان نہ لائی تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دیر کے سفر کے بعد ہچکولے کھانا شروع ہو گئی۔ کشتی میں موجود لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی میں موجود لوگوں کے نام کا قرعہ نکالا جائے اور جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے، اس سے سمندر پرسکون ہو جائے گا۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی عادت کی وجہ سے واقف تھے، آپ کی عادت کی وجہ سے آپ سے محبت بھی کرتے تھے، اور دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی۔ جب دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تیسری دفعہ بھی قرعہ اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک کی سورہ صفات آیت نمبر 139 آیت نمبر 142 میں ارشاد ربانی ہے، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جب وہ بھاگ کر گئے بری ہوئی کشتی کی جانب، پھر قرعہ اندازی میں نام نکلا اور دھکیلے ہوئے ہو گئے، بس انہیں مچھلی نے نگل لیا یہاں تک کہ وہ خود کو ملامت کرتے رہے۔ تیسری مرتبہ بھی قرعہ اندازی میں نام نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے بحر خضر کی ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا نہ ہی گوشت کھائے گی اور نہ ہی ہڈیاں توڑے گی، کیونکہ یہ اس کا رزق نہیں۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر پانی میں تیرتی رہی۔ اس دوران ایک بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو بھی نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خیال کیا کہ شاید میری موت واقع ہو چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کو ہلایا تو اس میں حرکت محسوس کی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زندہ ہیں، چنانچہ اس وقت سر سجدے میں جھکا دیا اور عرض کی، الہی میں نے ایسی جگہ تجھے سجدہ کیا جہاں اس سے قبل کسی نے نہ کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے عرصے تک رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں موجود دیگر مچھلیوں کو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے سنا۔ سمندر کی تہہ میں موجود کنکر اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! آپ علیہ السلام نے انہیں اس ذات کی تسبیح بیان کرتے ہوئے پایا جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مخفی امور سے بھی
واقف ہے اور ہلکی سی ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی پاکی بیان فرمائی اور فرشتوں نے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ الہی ہم کمزور سی آواز عجیب جگہ سے سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے جو میری حکم عدولی کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی الہی وہ نیک بندے ہیں اور دن رات نیک مال تیری جانب بھیجتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتوں کی سفارش پر اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر الٹ دیا۔ مچھلی نے جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر الٹا، اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل کے فرمان کے مطابق وہ بیمار تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا کی، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے پہنچی تو فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی الہی کمزور سی آواز جانی پہچانی ہے اور انجانی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی کہ الہی یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کی الہی ان کے نیک اعمال شب و روز تیری بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی اور اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں الٹ دیا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے وہاں کدو کی بیل اگ پڑی۔ پھر اللہ عز و جل نے ایک پہاڑی بکری کو مقرر کیا جو سبزہ کھاتی اور دودھ دیتی، جس کے دودھ سے حضرت یونس علیہ السلام سیراب ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے نومولود پرندہ جس کے بال نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بچے کی مانند تھے جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک پہاڑی بکری کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا گیا تھا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ بکری صبح شام جنگل میں چرتی تھی۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ علیہ السلام کے لیے انعام تھا، اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات عطا کی اور مومنوں کے لیے ایسی ہی نجات ہے۔ یعنی اللہ عز و جل مسلمانوں کو جو اللہ عز و جل کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تھی اور کافی عرصہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ تلاش کرتے رہے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے ڈھونڈ لیا تو حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا میں تشریف لے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کا زندگی کا باقی سارا عرصہ نینوا میں ہی گزرا اور آپ کا انتقال بھی نینوا میں ہی ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی ہدایت کے معاملے پر اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔